अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामी निज़ाम अदल पर, उसकी खसूसियात क्या हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ और इसके साथ क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की अदलिया को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ बताएं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है तारुफ। अदल के जो लुग़वी मानी है वो है किसी चीज़ को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना ताकि उनमें किसी किस्म की कमी बेशी ना रहे। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि कुरान की रोशनी में कुरान हमें अदल के बारे में क्या बताता है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कूनु कव्वामीना बिल किस्ति शुहदा लिल्लाहि, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। वालो, अगरचे, आला अनफुसिकुम, यानी कि इधर है कोई ये गवाही तुम्हारे अपने, अविल वालिदैन, तुम्हारे वालदैन, वल अकरबीन, या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्योंकि इंसान को दो ही चीज़ें हैं जो कि गवाही देने से रोक सकती हैं। एक तो है कि उसके ख़ानदान की मोहब्बत हो, दूसरा है कि वो किसी से डरता हो या उसे किसी से दुश्मनी हो। तो यही दो शराइत हैं। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि गवाही दो, चाहे वो तुम्हारे अपने या करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान मजीद में है, और तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ना करो, इंसाफ करो। अब ये तो पहला तो बता दिया कि किसी की मोहब्बत में, और दूसरा है कि किसी की अदावत में जो अदल है उससे पीछे ना हटो। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, ईदिलू, इंसाफ करो, हुवा अकरबु लित्तक़वा, ये तकवा के ज़्यादा करीब हैं, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन तरह के लोग हैं जो जन्नत में होंगे। एक तो है जो आदल हुक्मरान हो, दूसरा है जिससे उसके रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को तकलीफ़ ना पहुंची हो, और तीसरा वो है जिसने अपनी ज़रूरत के तहत किसी के सामने हाथ ना फैलाया हो। तो इस कदर ज़्यादा फजीलत है अदल करने की। फिर ये हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है, इन्न अल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। अब हम देखते हैं कि इसकी खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कानून इलाही की बालादस्ती। ये किसी भी इस्लामी निज़ाम की रूह है कि जो अल्लाह का कानून है वो सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है। ठीक है, फिर आ जाता है मसावात। अदल बेसिकली होता ही मसावात की बिना पर है। अगर मसावात ना हो तो अदल का जो निज़ाम है उससे लोगों का एतबार ही उठ जाता है। हज़रत अली की एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक यहूदी और हज़रत अली का मुकदमा चला था। हज़रत अली जब पेश हुए तो उन्हें काजी ने अबू तुराब कहकर पुकारा। हज़रत अली ने मना कर दिया कि इससे ना मेरे जो मुकाम है, मेरी बुलंद मर्तबत ज़ाहिर होती है, तो आप मुझे अली के नाम से पुकारें, आप मुझे अबू तुराब कहकर ना पुकारें। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी हमारे सामने है कि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। हम हज़रत उमर की हमारे पास मिसाल सामने है कि उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ भी फैसला दिया था। अच्छा, तीसरा है कि हियर बोथ पार्टीज बिफोर गिविंग वर्डिक्ट, दोनों तरफ की जो पार्टीज हैं उनके दलाइल सुनो फैसला देने से पहले। अच्छा, जब तेरे सामने दो फरीके मुकदमा बैठ जाएं तो उस वक्त तक फैसला ना सुनाना जब तक दूसरे फरीक का बयान भी इसी तरह ना सुन लो जिस तरह पहले का सुना। ठीक है, तो दोनों पार्टियों को पहले सुनना है और फिर बाद में फैसला देना है। इस तरह मुमकिन हद तक होता है कि इंसान को सच्चाई का इल्म हो जाए। आगे है ज़ाहरियत पर फैसला। जो सामने नज़र आ, क्योंकि दिलों का जो हाल है वो तो अल्लाह जानता है, तो आपके सामने जो दलील रखी जाती हैं उसी के बिना पर आपने फ़ैसला करना है। ठीक है, ज़ाहरियत पर फ़ैसला। मुझे हुक्म दिया गया है कि ज़ाहिर के मुताबिक फ़ैसला करूं और अल्लाह दिलों के भेद का मालिक है। ठीक है, फिर होता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला। सबसे पहले तो अगर कोई फ़ैसला आ जाता है तो उसे देखना है कि अगर कुरान और सुन्नत में उसका हुक्म है तो उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। अगर नहीं है तो दूसरे नंबर पर हमारे पास कुरान और सुन्नत के बाद आ जाता है इजमा, क्यास और इज्तिहाद। इनके बिना पर फैसला करना है। और फिर इसके बाद आ जाता है इस्तेहसान वगैरह। ये तीन चीज़ें ऐसे इन ऑर्डर चलती हैं। सबसे पहले अगर देखना है कुरान और सुन्नत में है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला होगा। दूसरा है क्यास, इज्तिहाद वगैरह की बिना पर, और फिर आ जाता है इस्तेहसान।
شہادت کمزور ہونے کی صورت میں، ان کیس دا ٹیسٹیمنی از ویک، اگر شہادت کمزور ہے تو اس بندے کو معاف کر دیا جائے، وہ بہتر ہے کہ کسی کو اس چیز سے کہ کسی کو غلطی سے سزا دے دی جائے۔ بے شک امام یا قاضی کا کسی کو معاف کرنے میں غلطی کرنا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کرے، کیونکہ اگر سزا دے گا تو اس بندے میں اینٹی سوسائٹی جو رجحانات ہیں وہ جو ہیں وہ پلیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ معاف کرنے میں غلطی ہو جائے۔ پھر ہے جی شفافیت اور گواہی، ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹیسٹیمنی۔ جو گواہی ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عمر نے بھی فرمایا ہے کہ جس بندے نے دعویٰ دائر کیا ہے وہ ثبوت لائے گا، اور جو بندہ ڈیفینڈر ہے تو وہ جو ہے وہ قسم کھائے گا۔ شہادت اور ثبوت مدعی کے ذمے ہیں اور قسم مدعا علیہ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جج غصے میں ہو تو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہے اس کی اسلامی نظام عدل کی خصوصیات کے غیر جانبدار انصاف ہوتا ہے، اس میں کمزوروں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور فوری اور سستا انصاف ہوتا ہے۔ یہ مین کریکٹرسٹکس ہے جو آج ہمیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں دیکھنے کو نہیں ملتی، کہ فوری انصاف نہیں ہے۔ پھر آ جاتا ہے پاکستانی جوڈیشل سسٹم۔ پاکستانی جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنے سے پہلے اس کا ایک بار سٹرکچر بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے اوپر سپریم کورٹ، سپریم کورٹ کے بعد یہ تو وفاق کی عدالت ہو جائے گی، باقی صوبوں میں قائم کی گئی ہیں ہائی کورٹس، چاروں صوبوں میں 4 ہائی کورٹس قائم ہیں۔ صوبوں کے بعد آ جاتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ۔ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں وہ سول معاملات کو نپٹاتی ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتی ہیں سیشن کورٹس وہ دیکھتی ہیں کرمنل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں۔ جو سیشن کورٹس ہوتی ہیں، جو کرمنل کورٹس ہوتی ہیں، ان کا مینلی کام ہوتا ہے کہ سزائیں دینا۔ پھر آگے لوکل لیول پہ چھوٹے باقی اس کی اسپیشل کچھ برانچیز ہیں بنا دی گئی ہیں، جیسے اب ریونیو کے لیے جو ہے اس کے مسائل ایک الگ عدالت دیکھے گی، اینٹی کرپشن اس کے لیے الگ عدالت بنا دی گئی ہے، ایسے اسپیشل برانچیز بھی قائم کی ہوئی ہیں۔ یہ تھا پاکستان کا جوڈیشل سسٹم۔ ہاں اب یہ جو تھا کہ فوری اور سستا انصاف جو ہے، فوری انصاف، اس کے لیے اب جو وفاقی محتسب ہے یہ کام اب ایکٹیو ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، تو یہ کام کر رہا ہے بیسیکلی ہمارے ادھر انصاف میں تیزی لانے کے لیے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں سجیشنز ٹو امپروو جوڈیشل سسٹم۔ سب سے پہلے ہے کہ عدل کی بالادستی ہو، اور عدل کی بالادستی جو ہے وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب اسے ایگزیکٹو سے الگ کر دیا جائے، باقی تینوں اداروں سے الگ کر دیا جائے، اور یہی پرنسپل حضرت عمر فاروق نے اپنی دور حکومت میں تب ہی دے دیا تھا۔ پھر ہے اسپیڈی جسٹس، یہ ہمارے ادھر نہیں ہے، اب تھوڑا کام ہو رہا ہے۔ میرٹ بیسڈ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، اہلیت پر تقرری، جو ججوں کی تقرری کی جاتی ہے اس میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ اس میں علم کے لحاظ سے کتنی اس کو فوقیت دی جاتی ہے، کتنا وہ ممتاز ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، صرف برین ہی نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، کردار دیکھا جاتا ہے، غیر جانبداری اور صبر و تحمل کو دیکھا جاتا ہے۔ اس بنا پر ان کی تقرری کرنی چاہیے۔ پھر ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ججز، پروٹیکشن آف دا ویک اینڈ پور، یہ چیز نہیں ہے ہمارے عدالتی نظام میں، کمزور کو تو انصاف ہے ہی نہیں نا۔ مورل اینڈ ایتھیکل ٹریننگ آف ججز، ایلیمینیشن آف کرپشن فرام جوڈیشری۔ اچھا یہ تھے کہ ہمیں یہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے جوڈیشل سسٹم میں۔ اچھا اب بھی نا ہمارے پاس آئی ہے امینڈمنٹ نمبر 27، اس سے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ جوڈیشل سسٹم کی جو بنیادیں ہیں وہ تو ساری رہ گئی ہیں ہل کر۔ اچھا اب کوئی بھی اسٹیٹ ہے وہ 3 پلرز پر کھڑی ہوتی ہے، ایک عدلیہ پر، ایک مقننہ پر، اور ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے انتظامیہ یا ایگزیکٹو، ان پر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن جو 27 امینڈمنٹ ہے اس نے یہ جو تیسرا عدلیہ کا یہ جو تیسرا پلر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ کیسے کر دیا ہے؟ یہ سپوز ہم دیکھیں، یہ ہمارے پاس مقننہ آ گئی ہے،
یہ ہمارے پاس آ گئی ہے جی بھائی انتظامیہ اور عدلیہ کو نا، یہ اتنا گیپ اس نے کریٹ کر دیا ہے یہ 27th امینڈمنٹ نے. جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پر کمپلیٹلی کنٹرول لے آئی ہے ہمارے پاس انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ملٹری کا بھی. جو سپریم کورٹ تھی اس کو ختم کر کے ہمارے پاس بنا دی گئی ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. جو سپریم کورٹ ہے اس کے دو کام ہیں. ایک تو ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کی حفاظت ہے، کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن، اور دوسری ہمارے پاس ہے کہ اس نے بیسک ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کرنی ہے. اب جو تھی ہمارے پاس آئین کی حفاظت، وہ تو کام دے دیا گیا ہے فیڈرل اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کو، اس کو دے دیا گیا ہے. باقی جو رہ گیا کہ جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن تھی وہ بھی کچھ حد تک اس کو ٹرانسفر کر دی گئی ہے. کچھ تھوڑی پاورز ہیں جو اب رہ گئی ہیں سپریم کورٹ کے پاس. اب اگر ہم کہیں ایپکس کورٹ جو ہے وہ ہماری بن چکی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. اس کے جو ممبر ہیں اس کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا. اچھا 27th امینڈمنٹ کے تھرو جو پاور ہے وہ کنسنٹریٹ ہو گئی ہے ان ملٹری اینڈ ایگزیکٹو ہینڈس. تو یہ جو 27th امینڈمنٹ ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس کا بھی میں ایک لیکچر بناؤں گی. اب پاکستان جوڈیشل سسٹم کے فیلیئرز کے یہ ہمارے پاس 3 کیس ہیں، 2 کیسز ہیں. ایک مولوی تمیز الدین کیس جس میں ایگزیکٹو بالا تر ہو کے ایگزیکٹو نے انٹرفیئر کر کے ان دا جوڈیشری اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ غلط ہوا تھا. پھر بھٹو کیس ہے جو انہیں سزا ملی تھی وہ غلط تھی، کہ اب تو ہیں اس کا بھی جو فیصلہ تھا وہ غلط ہوا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں اسی کے پرائم منسٹر کو جو تھا وہ پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. 27th امینڈمنٹ جو کہ شدید دھچکا ہے دیا ہے انہوں نے جوڈیشری کو. جوڈیشری جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے، اور جو اقتدار آ گیا ہے بیسیکلی وہ آ گیا ہے ایگزیکٹو کا زیادہ تر، اور ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کہہ کر کے یہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کی نیڈز تھیں اس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اگر پسند آیا ہو تو شیئر اور سبسکرائب. اللہ حافظ.